لیڈران جو آج کل بنے ہوئے ہیں ان کو بلایا پوڈ کاسٹ میں تو بڑا دھڑلے سے کہتے ہیں کہ 87 کا بلدیاتی الیکشن ہم نے جیتا تھا. پوری متحدہ سے ایک آدمی آ کر 1 to 1 میرا چیلنج ہے پاکستان کے سارے میڈیا کو میرے ساتھ بیٹھ کے 1 to 1 بات کر لیں. یہ جو باتیں ہیں بس چھوڑ دیجئے. کیا وجوہات تھی, کیا اختلافات تھے جو آپ نے اے پی ایم ایس او سے علیحدگی اختیار کی؟ آئی پی ایم ایس او کا پہلا جو ہمارا پامفلٹ ہے اس کے اندر کراچی صوبہ لکھا ہوا ہے کہ کراچی صوبہ. انہوں نے بعد میں کراچی صوبے سے کو اپنے منشور سے نکال دیا. 13 مارچ 1984 کو مہاجر اتحاد تحریک کے قیام کا اعلان ہوا. 18 مارچ 6 دن کے بعد مہاجر قومی موومنٹ بنی. تو میرا مہاجر قومی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ضیاء-ال-حق کے وقت سے لے کے مہاجروں کی کاسٹ پر, چونکہ انہوں نے بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی, انہوں نے مہاجروں کی کاسٹ کے اوپر سندھیوں کو اتنا بھر دیا کہ آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا مراتیا طبقہ جو ہے وہ سندھ کی یہ نسل پرست. اسٹیبلشمنٹ ایک غلط گندا فیصلہ کرتی ہے. ایک صاحب کو اس نے مائنس کیا, لیکن اسی کی پارٹی کا جو گندا ایلیمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. افغانی صاحب کے پورے دور میں بلدیہ کراچی کے پاس ایک تھا عباسی شہید اسپتال. اس عباسی شہید اسپتال میں صرف جمعیت کے لڑکوں کو نوکری ملتی تھی, کسی اور کراچی والے کو نوکری. جب ہم اے پی ایم ایس او بنائی تو ہم یہ بات کرتے تھے. جب ایم کیو ایم آ گئی تو ایم کیو ایم نے اسی فارمولے پہ صرف ایم کیو ایم کے آدمی کو نوکری دی اور جماعت اسلامی کے آدمی کو نکال دیا. یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی مہاجر ہیں. کیا واقعی الطاف حسین کو خوش آمدی پسند تھی؟ فاروق ستار کہتا تھا کہ آپ حق پر ہیں, آپ سچے ہیں, لیکن ساتھ ادھر دے رہا تھا. خالد مقبول یہ تو 3 سال کے بعد اس کا داخلہ ہوا ہے. 81 میں آیا یہ کراچی, حیدرآباد کے اندر ہوتا تھا. یہ ان لوگوں کو یہ کائے کے بانی وانی بن گئے. الطاف حسین کا سب سے زیادہ چاہنے والا وہ ہے جس نے کبھی ان کی شکل بھی نہیں دیکھی. بڑی بات ہے. سب سے بڑا چاہنے والا وہ ہے جو جلسے گاہ میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ جان دینے جان لینے کو تیار ہے, لیکن ان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ان کے سب سے نیگیٹو. پاکستان کے اندر کوئی امبانی پیدا نہیں ہوا. ہماری تباہی و بربادی ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آتے ہیں. اس نے جو پیسے والا مہاجر تھا اس کے انڈسٹریز پہ, اس کے بنائے ہوئے اسکولوں پہ, اس کے کالجوں کے, اس کے اسپتالوں پہ, اس کی فیکٹریوں پہ, اس کے کاروبار پہ, اس کے بینکوں کو, اس نے سارا کاروبار کو نیشنلائز کر لیا. آج 50 سال کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ مہاجر ایک بے روزگار قوم بن گئی ہے. کراچی کی تباہی پاکستان کی تباہی ہے. یہ میں مانتا ہی نہیں ہے. آج کہا جاتا ہے پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی. پاکستان کی معیشت اس لیے تباہ ہوئی ہے کہ کراچی تباہ ہوا ہے. ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ناظرین, کراچی کو ایک الگ یونٹ بنانے کا مطالبہ زبان زد عام ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا الطاف حسین نے بھی مطالبہ کیا, لیکن جو اس سب سے پہلے مطالبہ جو کرنے والے تھے ان کا نام ڈاکٹر سلیم حیدر تھا. آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج سے 40 برس پہلے یہ مطالبہ کیا تھا اور ہلکا ہلکا 40 برس گزرنے کے بعد ہر بندے کے منہ پہ یہی بات ہے کہ کراچی کو الگ یونٹ بنایا جائے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, اے پی ایم ایس او کے بانیان میں سے ایک آپ بھی ہیں. بالکل. کیا وجوہات تھی, کیا اختلافات تھے جو آپ نے اے پی ایم ایس او سے علیحدگی اختیار کی؟ یہ سمجھ لیجئے کہ نصف صدی تو نہیں, لیکن یہ کہ 40 سال ہو گئے اس بات کو, تو اب تو وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. اور بس یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو میرے لیے فخر کی بات ہے, جنہوں نے مہاجروں کی اس موجودہ دور میں جو نئی تحریک جس کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے, میں ان ابتدائی بانی اراکین میں سے ہوں جنہوں نے اس کے قیام میں حصہ لیا. اور کچھ لوگ ہی اب ایسے بچے ہیں, بلکہ دیکھا جائے تو سیاسی منظر نامے پر میں ہوں یا الطاف حسین صاحب ہیں, یہی 2 آدمی بڑے منظر نامے پہ ہے. باقی لوگ تو کچھ لوگ فوت ہو گئے, جیسے ہمارے بھائی عظیم احمد طارق بھائی تھے اور دوسرے لوگ تھے. تو یہ جو ہے اس کے بعد ہم نے 78, 79, 80, 81, 82, 83 اے پی ایم ایس او کے اندر جو ہے وہ اس کو بڑھایا, تاکہ ہم نے اے پی ایم ایس او کے علاقائی یونٹس بنائے. اور اس کے بعد 83 کے اندر
میں اس کا ذکر بہت ہی یعنی کہ تکلیف کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو اے پی ایم ایس او کا گروپ تھا جس میں الطاف حسین صاحب اس کے چیئرمین تھے، عظیم تاریخ جنرل سیکرٹری تھے، تو یہ انہوں نے کچھ پارٹی کی پالیسی میں شفٹ کیا. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا آئی پی ایم ایس او کا پہلا جو ہمارا پامفلٹ ہے اس کے اندر کراچی صوبہ لکھا ہوا ہے کہ کراچی صوبہ. انہوں نے بعد میں کراچی صوبے سے کو اپنے منشور سے نکال دیا. اور اسی طریقے سے بہت سارے معاملات تھے. اردو کا معاملہ تھا، اردو کو کہتے تھے کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ پنجاب کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے جو ہم نے آگے کے لیے اپنی صف بندی کی تھی، مثال کے طور پہ ہماری اے پی ایم ایس او جو تھی نا، اس کو جب اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اے پی ایم ایس او کو ضم کر دیا یونائٹڈ اسٹوڈنٹس موومنٹ جامعہ کراچی میں، یو ایس ایم کہلاتی تھی. اس کا صدر حاصل بلوچ، جو بعد میں حاصل بزنجو اپنا نام لکھتا تھا، وہ اس کا صدر ہوتا تھا. اچھا، تو اے پی ایم ایس او اس میں ضم ہو چکی ہے تاریخی طور سے. یہی وہ وقت تھا کہ جب میں نے رجسٹ کیا اور میں نے کہا کہ اے پی ایم ایس او ختم نہیں ہوگی، اے پی ایم ایس او مہاجر کاز کے لیے بنائی گئی ہے. تو ہم نے اے پی ایم ایس او کے جو بنیادی نکات اور منشور تھا، جس کے اندر بنیادی طور سے صوبے کا قیام، اب وہ کراچی صوبے کی شکل میں ہو یا بعد میں جس طرح بات آگے بڑی قومیت کی مہاجر صوبے کے شناخت میں نے دے دی. اس کے بعد محصورین کو بنگلہ دیش کیمپوں سے یہاں لانا، اردو زبان کا عروج، آپ کا سندھ کے اندر جس طریقے سے اور لوگوں کی ریجمنٹس ہیں ایسے ہی مہاجر ریجمنٹ کا قیام. اسی طریقے سے جناب وہاں پہ سندھ کے اندر جو کوٹا سسٹم، دیہی شہری کوٹا سسٹم، اس کا خاتمہ. یہ 6 نکات پہ مشتمل ہم نے ایک پورا منصوبہ دیا. تو اس کے اوپر رکھ کے مجھے 13 مارچ 1984 کو جب اے پی ایم ایس او کو، اچھا ادھر کیا ہوا تھا کہ 14 فروری کو ضیاء الحق نے طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگا دی 19. تو میں نے ایک کہا کہ بھائی اب ہماری تعلیم بھی مکمل ہوگی ہمارے گروپ کے، تو ہم نے اپنے آپ کو ایک عوامی تنظیم میں کنورٹ کر لیا. 13 مارچ 1984 کو مہاجر اتحاد تحریک کے قیام کا اعلان ہوا. 18 مارچ 6 دن کے بعد مہاجر قومی موومنٹ بنی. تو میرا مہاجر قومی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا منشور، مطالبہ، لیڈرشپ، ساری تحریک مجھ سے الگ ہے. میں نے اپنی تحریک الگ چلائی. لیکن سر جب اے پی ایم ایس او بنائی گئی تھی اس وقت تو آپ لوگ ایک نظریے پہ تھے، تو کیا وجوہات تھی؟ کیا الطاف حسین کو پریشر تھا یا وہ خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ جو ہم نے منشور بنایا ہے اس کے اوپر ہم چل سکیں گے؟ دیکھیے، جب ہم نے اے پی ایم ایس او بنائی تھی نا، تو ہمارا خیال تھا کہ اے پی ایم ایس او ایک ایسی تنظیم ہوگی جیسی کہ سندھ کے اندر جی ایس سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم لوگ جو اے پی ایم ایس او چلا رہے ہیں، ہم جیسے جیسے اپنی تعلیم مکمل کرتے جائیں گے، ہم لوگ فیلڈ میں چلے جائیں گے. اور پھر جو نوجوان ہم نیچے تیار کریں گے، یا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا عوامی سیاست کرنے کا، صحیح، اسٹوڈنٹ، لیکن صرف اسٹوڈنٹ تک رہنا تھا اس تنظیم کو. لیکن بات کے جبر نے، خاص طور سے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، تو اس نے جو کوٹا سسٹم کے معاملے کے اندر بددیانتی کی مہاجروں کے ساتھ، اور اس نے اس کو ایکسٹینشن کیا جی ایم سید کی خوشنودی کے لیے. اور جی ایم سید کی خوشنودی وہ اس لیے حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ایک سندھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی. اس سے سندھ میں ایک ریئیکشن تھا. بالکل. تو اس نے ضیاء الحق نے، فوجی مارشاء اللہ نے جا کر جی ایم سید سے اتحاد کر لیا، چونکہ ان کے پاس سندھ میں انگوٹھا رکھنے کو جگہ نہیں تھی. انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ہماری کاسٹ پر، مہاجر قوم کی کاسٹ پر، اس بات کو مجھ جیسے آدمی نے، قوم پرست آدمی نے برداشت نہیں کیا. اس نے کہا نہیں، ہم اسے ریزسٹ کریں گے. لیکن جو دوسرا گروپ تھا اس نے صرف یہی نہیں کیا، اس نے جا کے جی ایم سید سے اتحاد کر لیا. جی ایم سید کے جو منشور تھا اس کو خاموشی سے پہلے شروع میں، اور بعد میں کھلم کھلا اس کی بات ہونے لگی، کھلی ملاقاتیں ہونے لگی. تو میں پہلے دن سے یہ سمجھتا تھا کہ مہاجروں کا کیس اس طرح سے کمپلیکیٹڈ ہے، ہم پاکستان میں کسی بھی قوم کے ساتھ جھگڑے میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. میرا اس زمانے میں کھلا موقف تھا کہ ہماری کسی بھی قوم کے ساتھ دوستی اور دشمنی، یعنی کوئی سندھیوں کے ساتھ بھی اتنی دوستی ہوگی جتنی پنجابیوں کے ساتھ اور پختونوں اور بلوچوں کے ساتھ ہوگی. اس لیے نہ ہم کسی سے دشمنی رکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی سے اتنی دوستی رکھنا چاہتے ہیں کہ دوسرے کی کاسٹ کے اوپر. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ضیاء الحق کے وقت سے لے کے مہاجروں کی کاسٹ پر
چونکہ انہوں نے بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، انہوں نے مہاجروں کی کاسٹ کے اوپر سندھیوں کو اتنا بھر دیا کہ آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا مرات یا طبقہ جو ہے وہ سندھ کی یہ نسل پرست ہے. یہ ہماری کاسٹ پر ہے. سر مطلب کہ قربانی کا بلی کا بکرا جیسے ہم کہتے ہیں وہ مہاجروں کو بنا دیا گیا، کوٹا سسٹم بھی ان کو دے دیا گیا اس ٹائم. یہ ہے. اس کے علاوہ میں تو ہر طرف سے آپ آگے دیکھیے کہ جو مہاجروں کے اندر دیکھیں دو طبقے تھے. ایک مہاجروں کی جو بنیادی فارمیٹ ہے اس کے اندر ہماری اکثریت جو ہے اس کا تعلق تعلیم سے اور تعلیم کے بعد ملازمتوں سے. ایسے ہی بلکہ میں آپ کو ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں انڈیا کے لیے جہاں سے ہم نے ہجرت کی تو وہ یہ کہتے ہیں ان کے ہاں لفظ ہوتا تھا شرفا، یعنی شادیاں بیاہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں شرفا جو ہے وہ دو طبقوں کو سمجھا جاتا تھا، ایک وہ جو زمیندارے ہوتے تھے اور ایک وہ جو ملازمت کرتے تھے. تو ایک عجیب ہماری سائیکی ہے مہاجروں کی. تو اس طریقے سے ہمارے لوگوں نے جو اب سندھ میں ہم آئے، اچھا جو یہاں کی مقامی دیہاتی آبادی تھی اس کے پاس تو زمینیں تھیں، اس سے تو ہندو کی زمینوں پہ سب پہ قبضہ کر لیا. جو تبادلہ آبادی کی بنیاد پہ متروکہ سندھ ہمارا حق تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس روزگار کا واحد ذریعہ یہ رہ گیا تھا ملازمتیں. اس کے لیے انہوں نے کوٹا سسٹم لگا دیا. ہماری تباہی اور بربادی ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آتے ہی اس نے جو پیسے والا مہاجر تھا اس کے انڈسٹریز پہ، اس کے بنائے ہوئے اسکولوں پہ، اس کے کالجوں کے، اس کے اسپتالوں پہ، اس کی فیکٹریوں پہ، اس کے کاروبار پہ، اس کے بینکوں کو، اس نے سارا کاروبار کو نیشنلائز کر دیا. نیشنلائز کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ اس کا پیسہ، اس کا سب کچھ اس کا. تو انہوں نے مہاجروں کو ہر طرح سے نقصان، عام مہاجر کو تعلیم میں کوٹا سسٹم، اداروں میں داخلوں میں کوٹا سسٹم، نوکری میں کوٹا سسٹم. اور اس طریقے سے آج 50 سال کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ مہاجر ایک بے روزگار قوم بن گئی ہے. اور پاکستان کی ساری قوموں میں سب سے بڑی مڈل کلاس سندھیوں کے اندر پیدا ہو گئی. ایک ایک ہاری کے گھر میں 6 بیوروکریٹ پل رہے ہیں اور 12 ویگو کھڑی ہوئی. سر یہ نیشنلائز کرنے والی کہانی سمجھنی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا آج تک پاکستان کے اندر کوئی امبانی پیدا نہیں ہوا، کوئی اتنا بڑا تاجر پیدا نہیں ہوا کہ وہ ملک کو چلا سکے. ہوگا ہی نہیں. کراچی کی تباہی پاکستان کی تباہی ہے. یہ میں مانتا ہی نہیں ہے. آج کہا جاتا ہے پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی. پاکستان کی معیشت اس لیے تباہ ہوئی ہے کہ کراچی تباہ ہوا ہے. آپ آج بھی کراچی کو کھڑا کر دیجئے. لیکن سنگاپور کے اندر کیا ہے؟ صرف انڈسٹریز ہے نا. یہ انڈسٹریل ہب تھا. اس شہر کو انڈسٹریلائز کیا جاتا. اس کا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا. دنیا کی ساری ایئر لائنیں اس میں آتی تھیں، یہاں پر آتی تھیں. ہم نے دبئی کو بنوا دیا اور کراچی کو تباہ کر دیا. جب تک کراچی کو بیس نہیں کریں گے، فوکس نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. بالکل صاف واضح بات. اچھا سر، ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے جب اے پی ایم ایس او سے الگ ہوئے اور آپ نے مہاجر اتحاد کا اعلان کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ 6 دن کے بعد ایم کیو ایم بن جاتی ہے، تو سر الطاف حسین کے مخالف آپ کھڑے ہوئے، آپ کو کچھ کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ بات دیکھیے، یہ وہ بات ہے کہ یہ ایسا وقت تھا کہ جب میڈیا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. میرے اوپر زندگی میں 6 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں اور آخری حملہ 2014 کے اندر ہوا ہے جس کے اندر یہ گولی ہے اور یہ گولی ہے. ایسا نہیں ہے. میرے اوپر 6 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. میرا اللہ مجھے بچا رہا ہے اور میرے ساتھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مہاجر قوم کو اگر کبھی کوئی راستہ ملے گا، عزت ملے گی، اس کی منزل ملے گی، تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے ملے گی. اس اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. سر کیا وجہ تھی مہاجر اتحاد آپ نے اس وقت بنایا اور 6 دن کے بعد ایم کیو ایم بنتی ہے، لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم اتنی طول پکڑ لیتی ہے، ایم کیو ایم کے پیچھے اتنی عوام چلی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ اتنی عوام نہیں رہتی؟ دیکھیے 1984 کے مارچ کے اندر جب یہ دونوں تنظیمیں بنتی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ عین اسی وقت اسٹیبلشمنٹ اور ماشاء اللہ اور ضیاء الحق نے ان پہ ہاتھ رکھا تھا، جی ایم سید. بالکل. تو انہوں نے ان کے ساتھ پہلے اندرونی پیکٹ تھا، بعد میں کھلا پیکٹ ہو گیا. سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ تھا. بالکل ایسے ہی.
وہ غوث علی شاہ نے ایم کیو ایم کی پرورش کی. اس نے, آج میں تاریخ بتانے جا رہا ہوں, یہ میں نے کبھی نہیں ریویل کیے, اس غوث علی شاہ نے جو جی ایم سید, جب اس کو وزیر اعلی سندھ کا بنایا گیا ہے نا, تو وہ اس وقت سرکاری نوکری پہ جج تھا خیرپور میں, سندھ ہائی کورٹ کا. تو فوجی نواز, چونکہ جو سندھ کے اندر جو اصل جو سائیکی ہے نا سندھ کی, جس کو کہتے ہیں سیدزم, تو سندھ کے اندر ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے سندھ سید ایسوسی ایشن. سندھ سید ایسوسی ایشن کا اس سال کا صدر تھا غوث علی شاہ, اور سندھ سید ایسوسی ایشن کا بانی ہے جس کو وہ سید اعظم بھی کہتے ہیں, جی ایم سید. سندھ میں سید کی بالکل ایسی حیثیت ہے جیسے ہندوستان میں برہمن کی ہے. تو سندھ سید ایسوسی ایشن, جی ایم سید نے جی ایم ضیاء الحق کو کہا کہ میرے اس غوث علی شاہ کو وزیر اعلیٰ بناؤ. تو اس نے کہا یہ تو سرکاری ملازم ہے. اس نے اسی دن ریزائن کیا اور اگلے دن حلف اٹھایا, اور اس کے لیے 2 سال کی وہ ہٹا دی گئی پابندی. چلیے یہ بھی تاریخ سن لیجئے. اس غوث علی شاہ نے, وہ تو بعد میں فوج نے, جیسے نواز شریف صاحب پنجاب میں بنائے گئے, وہ تو اس نے پھر بعد میں لبادہ اوڑھ لیا مسلم لیگ کا, چونکہ اس وقت کی وہ ضرورت تھی, ضیاء الحق نے بنایا. تو اسی غوث علی شاہ نے ان کی پرورش کی. اور ایک ایسا وقت آ گیا, اس وقت یہاں کراچی میں بلدیات جو تھے, وہ عبدالستار افغانی میئر تھا جماعت اسلامی کا. اس نے 79 کی بلدیات بھی جیتی تھی, 83 کی بلدیات بھی جیتی تھی. ابھی ایم کیو ایم کا وجود نہیں, 83 تھا. تو جب اس نے, غوث علی شاہ نے یہ کیا, جماعت اسلامی کی بلدیہ مانگ رہی تھی موٹر وہیکل ٹیکس, جس کو بلدیہ سے لے کر اور سندھ گورنمنٹ کو دے دیا گیا تھا, ایکسائز کو. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ سڑکیں ہم بناتے ہیں بلدیہ والے, ٹیکس جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کیوں لے گی. تو اس پہ جب اس نے اعتراض کیا اور ایک قرارداد پاس کی بلدیہ میں, تو انہوں نے جو مارشل, کیونکہ اس وقت کی بلدیات مارشاء اللہ آرڈیننس کے تحت قائم تھی, اور اس کے تحت یہ تھا کہ آپ سیاست نہیں کریں گے. صحیح. تو انہوں نے اس مارشاء اللہ آرڈیننس کا غوث علی شاہ نے سہارا لے کے, اس شام کو جس دن انہوں نے بلدیہ سے ایک جلوس نکالا, بلدیہ کو توڑ دیا اور بلدیاتی الیکشن اناؤنس کر دیے. اور غوث علی شاہ کے کرائے ہوئے انہی بلدیاتی الیکشن کے نتیجے میں ایم کیو ایم وجود میں آئی. ایم کیو ایم کے پاس تو کونسلر کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. مجھے جیل میں ڈال دیا گیا, میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا, میں نے جیل کاٹی ہے. بعد میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر جسٹس اجمل میاں, جسٹس جو ایک اور چیف جسٹس تھے, ان کی اور ان کی ڈبل بینچ نے مجھے بری کیا کہ یہ بغاوت نہیں ہے. اس وقت بھی مجھ پہ الزام تھا کہ میں سندھ میں علیحدہ صوبہ بنانا چاہتا ہوں. تو یہ جو جب حکومتوں کا انٹرسٹ شامل ہو جائے تو پھر تنظیمیں کچھ ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ آگے بڑھ جاتی ہیں. یہ کہانی مطلب آپ کو اس وقت دبا دیا گیا. اور سر کوئی تو ایسی چیز ہوگی کہ مہاجر قوم نے الطاف حسین کو اپنا مسیحا سمجھ لیا تھا. دیکھیے اس کے اندر جو بہت, دیکھیے اس وقت بھی ایسا تھا جب یہ 84 کا واقعہ ہوا نا, 84 سے لے کے اور 87 تک, جب تک بلدیات نہیں ہوئی, 87 میں ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا اور بلدیاتی الیکشن کرائے گئے. تو 87 تک حالت یہ تھی کہ الطاف حسین کوئی طاقتور نہیں تھے. الطاف حسین کے پاس تو, ایم کیو ایم کے پاس تو, میں کہہ رہا ہوں 87 میں 100 کونسلر بھی نہیں تھے. اخبار میں اشتہار دیا تھا کہ جس کو کونسلر بننا ہے وہ 100 روپے کا فارم لے کے ہمارے پاس جمع کرائے. لیکن چونکہ گیم چل رہا تھا, جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کیسے لوگوں کو منتخب کرایا گیا ہے, ایسے ہی تو میں اس وقت بھی یہی کہانی ایسے ہی کہانی ہوئی. لیکن ایک طرف, دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں مہاجر عوام میں بہت زیادہ جذبہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ تحریک ہم نے پیدا کی تھی. دوسرا یہ تھا کہ الطاف حسین کی پارٹی صرف کراچی کے محدود علاقوں میں کام کرتی تھی, اور میں جو کام کر رہا تھا, میری تنظیم اندرون سندھ میں اباڑوں سے لے کے حیدرآباد تک کام کرتی تھی. آج جا کے اندرون سندھ میں کسی مہاجر سے پوچھو تم نے لفظ مہاجر کس سے سنا ہے, کس کے جلسے میں گئے, کس کی میٹنگ اٹینڈ کی ہے, کون تمہارا لیڈر تھا, ڈاکٹر سلیم. لیکن وہاں سے ہمیں پولیٹیکل بینیفٹ کچھ نہیں ملا. تو اس لیے یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ کہانی ہوئی. سر 87 کا ہم نے دیکھا ہے, بہت سے ہم نے ایم کیو ایم کے لیڈران جو آج کل بنے ہوئے ہیں ان کو بلایا پوڈ کاسٹ میں,
تو بڑا دھڑلے سے کہتے ہیں کہ 87 کا بلدیاتی الیکشن ہم نے جیتا تھا. تو آج آپ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کونسلر کھڑا کرنے کے لیے بندے نہیں تھے. مجھے کوئی پوری متحدہ کو اب تو وہ متحدہ کہتا ہوں میں، اس وقت ایم کیو ایم کہہ رہا ہوں، ماضی میں جب آپ آج بات کرو گے پوری متحدہ سے ایک آدمی آ کر 1 to 1، میرا چیلنج ہے پاکستان کے سارے میڈیا کو، میرے ساتھ بیٹھ کے 1 to 1 بات کر لے. کوئی ایک لیڈر جو ان کے پاس ہے، کوئی ایک لیڈر آئے اور بات کرے، میں 1 to 1 ڈے ٹو ڈے گھنٹہ تو گھنٹہ ان کو اور ثبوت کے ساتھ یوں رکھ دوں گا کہ یہ لو ثبوت، 87 کا ثبوت رکھ دوں گا کہ کیسے غوث علی شاہ تمہاری پارٹی چلا رہا تھا. تو یہ جو باتیں ہیں بس چھوڑ دیجئے، کیونکہ مہاجر قوم، اچھا اب مہاجر قوم کا تو ظاہر ہے ایک طرف جبر تھا، بھٹو کی زیادتی تھی، جو ظلم تھا، تو اس کے بعد جب ان کو 87 میں دے دیا گیا تو اب دو چیزیں تھیں ہمارے سامنے. بحیثیت ایک قوم پرست کے اس کو اس وقت کرٹیسائز کرتے، اس کی مخالفت کرتے، کیونکہ اس وقت ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار آ گیا تھا، جذباتیت. ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ اس کو غدار قرار دے دو. ہم نے اس سے بچنا تھا، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس کے اوپر غدار کا لیبل لگ جائے کسی بھی لیول پہ، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جب بھی کسی کا بھی غدار کہلا دیا جائے کسی کو، تو پھر اس کو وہ ہونے میں، سروائیو کرنے میں مشکلات ہوتی ہے. تو میں نہیں چاہتا تھا میری قوم اس جذباتی کیفیت کے اندر، اسی لیے آج میں واحد آدمی ہوں جس کی مہاجر قوم میں عزت ہے. اس لیے کہ میں مجھے کس دور میں وزارت کی آفر نہیں ہوئی، کس دور میں مجھے مراد کی آفر نہیں ہوئی، کس دور میں مجھے، لیکن میں نے ہمیشہ منع کیا. میں نے کہا نہیں، ہم اپنی قوم کا مقصد لے کر آئے ہیں، ہاں وہ مقصد حل ہو جائے، اس کے بعد اقتدار میں جانا اس کے بعد ہوتا ہے. یہ وہ جماعت ہے جس نے مقصد کے حصول سے پہلے اقتدار قبول کر لیا. اسی لیے آج عزت ان کے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے، دولت ہے، افراد ہیں، تنظیم ہے، دنیا جہاں میں جو بھی شہرت ہے، عزت نہیں ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. اچھا سر، ایک چیز ہم نے آپ کے اندر نوٹ یہ کی ہے کہ الطاف حسین کو یا ایم کیو ایم کے جو بانی تھے ان کو جو چھوڑتا ہے ان کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ آئی تھنک واحد وہ فرد ہیں کہ الطاف حسین سے اختلاف کے باوجود آپ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. دیکھیے، میں اس لیے کہ میرے پیش نظر قوم پرستی کا میں نے درس لیا ہے. میرا تعلق بھی اندرون سندھ سے ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. میں نے پیدائش سے لے کے اور جوانی تک جو ہے نا حیدرآباد میں رہا ہوں، پھر میں کراچی شفٹ ہوا ہوں 78 میں، 77 کے اینڈ میں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا اختلاف کریں، جب آپس میں ڈائیلاگ کر رہے ہوں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے اختلاف کریں، لیکن دوسرے لوگوں کے یہ نہیں ہو سکتا. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ میرا اپنے آدمی سے اختلاف ہوا تو میں ان کا کسی اور کا ایجنٹ بن جاؤں. میں اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کا تحفظ لے لوں. میری جان کو اگر خطرہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں دفن ہونا ہے. میں اپنی قوم کے ساتھ رہوں گا، آخری وقت تک رہوں گا. کامیابی ناکامی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اصل چیز ہوتی ہے آپ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہیں. میری وجہ سے الحمدللہ آج بھی نوجوان کھڑے ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا میں نے ایونٹ کھڑا کیا ہے مہاجر کلچر ڈے کے نام پر، صرف ایک آدمی کا کام ہے. اس کو الطاف حسین اون کرتا ہے، آفاق احمد اون کرتا ہے، بہادر آباد اون کرتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتے، جھوٹے ہیں. یہ جتنے لڑکے ہیں یہ میرے گھر پہ سینکڑوں دفعہ جو ہے نا بیٹھ کے تربیتی نشستیں کر کے ان کا ذہن بنایا ہے. اب بعد میں کسی کے دماغ میں یہ آ جائے کہ وہ کوئی لیڈر بن جائے گا. اس میں کون کون تھے؟ دیکھیے، اس کے اندر جو ابتدا کے اندر لڑکے تھے، اس کے اندر یہ بھی تھا، زہیب بھی تھا، حسن بھی تھا، اس کا محمد حسین کا لڑکا، ہمارا احسن قریشی بھی تھا جو ابھی امریکہ چلا گیا ہے. صحیح. اور اپنے یہ جو ہے عمیر بھی تھا، اور اپنے وہ لڑکا جو ہے، میں نام دیکھیں میرے ذہن میں اتنے نہیں رہتے ہیں. یہ سارے لڑکے تھے جو ابھی جتنے بن گئے نا نوجوانان مہاجر اور ٹیم مہاجر، یہ سارے وہ لوگ کس گھر میں بیٹھتے تھے آ کے؟ کس نے تمہیں بتایا مہاجر کلچر؟ اور مہاجر کلچر ڈے میں پہلے سے منا رہا ہوں قائد اعظم کے مزار کے اوپر. لیکن جب یہ بچے آ کے کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا میرا کام ہو گیا، میں نے سوچ دے دی. لیکن آج بھی ان کے پاس صرف اتنی سوچ ہے جتنی میں نے دی تھی. اس سے آگے کیا کرنا ہے، مہاجر کلچر ڈے کو کہاں لے کے جانا ہے،
اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس سال پھر منائیں گے. لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے. یہ تو ہماری 40 سال کی اسٹرگل ہے. 40 سال لگیں گے ابھی ان بچوں کو وہاں آنے میں جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور عزت کمانا جو ہے نا آسان نہیں ہے. قوم کا اعتماد ہے. ڈاکٹر سلیم حیدر کے نام پہ مہاجر قوم آج بھی یہ کہتی ہے کہ یہ مہاجر نظریے پہ کھڑا ہوا آدمی. اچھا سر، کراچی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، کراچی کے اندر کس جماعت نے ترقیاتی کام کیا ہے؟ اچھا، ہم نعمت اللہ خان کے بعد آ جاتے ہیں. نعمت اللہ خان کے بعد ہم نے دیکھا مصطفیٰ کمال نے بہت اچھا کام کیا، اور مصطفیٰ کمال کے سر کے اوپر الطاف حسین کا ہاتھ کہہ لیں آپ، یا ایک وہ ان کو خود چیک کرتے تھے، چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے. آج وہی مصطفیٰ کمال متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، لیکن آج وہ مہاجر قوم کے لیے وہ کام نہیں کر پا رہے. تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میرا اس سلسلے میں کراچی میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں ویژن جو ہے نا بالکل مختلف ہے. دیکھیے، ترقیاتی کام صرف ایک چیز سے ہوتا ہے اور اس چیز کا نام ہے پیسہ. کراچی میں جو جس ترقی کی آپ بات کرتے ہیں، اگر اس کا سہرا کسی ایک شخص کے سر باندھا جا سکتا ہے تو وہ جنرل پرویز مشرف ہے، جس نے کراچی کو ان لمیٹڈ فنڈ دیے تھے. اس میں نہ مصطفیٰ کمال کا کوئی کمال ہے، نہ الطاف حسین کا کوئی کمال ہے. اگر آج کیا پرابلم ہے؟ حکومت فنڈ نہیں دیتی. فنڈ دے تو یہی مرتضیٰ بہت کام کرنے لگے گا. ایک تو یہ پہلے مسئلہ حل کیجیے. دوسری بات رہ گئی ہے کہ جماعت اسلامی اور دوسروں میں صرف فرق اتنا ہے کہ جماعت اسلامی کا آدمی کرپشن کم کرتا ہے. اچھا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر 100 روپے بھی ہوتے ہیں تو وہ 90 روپے خرچ کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ 90 روپے وہ اپنے جماعت اسلامی والے آدمی کے ہاتھ سے خرچ کرواتا ہے. یہ ان کی برائی ہے. اوپن نہیں کرتے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے جماعت اسلامی کا پورا دور تھا افغانی صاحب کا. بالکل، میں اس وقت سے شروع کرتا ہوں. میں تو ایکٹیو میں 78 بالکل 79. افغانی صاحب کے پورے دور میں بلدیہ کراچی کے پاس ایک تھا عباسی شہید اسپتال. اس عباسی شہید اسپتال میں صرف جمعیت کے لڑکوں کو نوکری ملتی تھی، کسی اور کراچی والے کو نوکری نہیں ملتی. اچھا، اس تناظر کے اندر جب ہم اے پی ایمسو بنائی تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ بھئی یہ تو کراچی والوں کے سب کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے. ایم کیو ایم آ گئی. جب ایم کیو ایم آ گئی تو ایم کیو ایم نے اسی فارمولے پہ صرف ایم کیو ایم کے آدمی کو نوکری دی اور جماعت اسلامی کے آدمی کو نکال دیا. یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی مہاجر ہیں. اچھا، بالکل ایسے ہی. میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں. گزشتہ روز ہی میرا ایک ساتھی دوست، میرا اس زمانے کا کلاس فیلو، وہ مجھے لاہور سے فون کیا اس نے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں تو عباسی میں تھا. اس میرا سرجن تھا وہاں پہ، اس کو تو گولی بھی ماری تھی سر میں. تو کہنے کا مسئلہ سب مہاجر تھے وہ. تو ایک تو یہ ہے حقیقت. اب رہ گیا ہے مسئلہ کہ ترقیاتی کام. میرے حساب سے کراچی میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہیں، صرف پیسہ ضائع ہوا ہے. دیکھیے، سب سے بڑا ترقیاتی کام آپ کو یاد ہوگا کہ نعمت اللہ صاحب، چلیں افغانی صاحب پرانی بات ہو گئی، نعمت اللہ صاحب ایک چیز کا آخری وقت تک ڈنڈورا پیٹتے رہے. کہ وہ پوچھتے تھے لوگ کہ کیا کام ہوا، کہاں گئے؟ کہتے تھے میں نے انفراسٹرکچر ڈالا ہے کراچی میں، ہمارا کام زمین کے اندر چھپا ہوا ہے. اچھا، یہ کہتے تھے ان کا بیچارے کا. میں پوچھتا ہوں جب انفراسٹرکچر تم نے ڈال دیا تو یہ آج جگہ جگہ کیسے یہ 5 اسٹار چورنگی سے لے کے اور جیل روڈ تک یہ کیسے جو ہے وہ ساری چیزیں تباہ ہیں؟ انفراسٹرکچر تو ایک ہی دفعہ ڈلتا ہے نا، اور لانگ ٹرم 100 سال کی پلاننگ کے تحت ڈلتا ہے. تو وہ کون سا انفراسٹرکچر تھا مجھے نظر نہیں آ رہا. اب آ جائیے مصطفیٰ کمال پہ. مصطفیٰ کمال کے دور میں جس چیز کو آپ ترقی کہتے ہیں وہ کراچی میں بننے والے پل ہیں. بالکل، اس کو لوگ ترقی کہتے ہیں. اس کی کہانی کیا ہے؟ اس کی صرف ایک کہانی ہے. دیکھیے، کراچی کے لوگوں کا ایک پرابلم تھا، وہ تھا ٹرانسپورٹ. کراچی میں مہاجرزم، مہاجروں کی لڑائیاں، پٹھانوں، یہ وہ سب ٹرانسپورٹ سے منسلک تھی. تو کراچی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کراچی کی سڑکوں کے گرد جو پتھارے اور جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹایا جائے اور کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کو کھلا کیا جائے، روڈوں کو کھلا کیا جائے. اب روڈوں کو کھلا کرنے کے لیے آپ کو وہاں جا کے روڈوں پہ لوگوں کو ہٹانا پڑتا، اس کو اوائڈ کرنا ہے. اچھا،
اب کیا کرنا ہے آپ کو جناب والا؟ کراچی کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی منی بسیں چلتی تھیں جس پہ سارے جھگڑے ہوتے تھے بچرا سے، ان کو ختم کرنا ہے، بڑی بڑی بسیں لانی ہے، ڈبل ٹیکر لانی ہے، کراچی کے اندر انڈر گراؤنڈ چلانی ہے، ٹیوب چلانی ہے۔ اس کے لیے سڑکوں کے مصطفیٰ کمال نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کمال نے یہ کیا کہ جتنا پیسہ آیا اس نے پورے شہر میں چھوٹے چھوٹے پلیاں بنا دی، میں اسے پل بھی نہیں کہتا، پلیاں بنا کے اس نے ٹرانسپورٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور مصطفیٰ کمال کے بعد کراچی کی ٹرانسپورٹ آج چنگچی پہ چلی گئی۔ میں نے دنیا کے 50 ملکوں کا وزٹ کیا ہے، میں نے دنیا کو دیکھا ہے۔ دنیا کے اندر یہ اچھا یہ میرا نہیں، یہ تو کاسموپولیٹن اصول ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر جب کسی شہر کی آبادی بڑھتی ہے تو اس کو نمائندگی ہوتی ہے وہاں کے ٹرانسپورٹ کے سائز سے۔ جیسے پہلے شہروں میں چھوٹی چھوٹی ٹیکسیاں چلتی ہیں، بعد میں بڑھتے بڑھتے ویگن آتی ہے، پھر بس آتی ہے، پھر ڈبل ٹیکر آتی ہے، پھر ٹیوب آتی ہے، پھر ٹرین آتی ہے۔ یہ پوری دنیا کو اصول ہے کاسموپولیٹن، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے شہر کے اندر ٹرام سے شروع ہو کے ہم چنگچی پہ آ گئے ہیں، یہ کوئی ترقی کہتے ہیں اس کو؟ آج میرے ہاتھ میں یا میرے بنائے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں جس دن کراچی کی بلدیہ آئے گی اور کراچی کے معاملات آئیں گے، میں 1 ہفتے کے اندر یہ سارے پل گرا کے پھینکوں گا، یہ سارے پل گرا کے پھینکیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی کی بڑی ترین چورنگی ہے نیپا کی چورنگی، کراچی کی 3 بڑی چورنگیوں میں سے ایک ہے نیپا۔ اب آپ ذرا یونیورسٹی روڈ سے راشد مناز روڈ پہ چڑھنے کی کوشش کیجئے، ایک پگ ڈنڈی ہے جس کے اوپر میت گاڑی بھی نہیں چڑھ سکتی، اس کو ترقی کہتے ہیں؟ راشد مناز روڈ ایئرپورٹ جانا ہے، تباہی اور بربادی کی ہے کراچی کی۔ اب کیسے کی ہے؟ رات کو بلایا ٹھیکیدار کو، یہاں پہ یہ نقشہ ہے، یہ اس نے آرکیٹیکٹ نے بنا کے دے دیا ہے، یہ پل بنانا ہے۔ اس نے کہا سر بن جائے گا، یہ کیش ہے، یہ 50 ارب روپے 10 ارب روپے کا کام ہے، نکال 3-4 ارب روپے ادھر پرسنٹ لے آؤ، یہ پکڑ۔ اور وہ کہنے لگا سر کتنے دن میں بنانا ہے؟ اس نے کہا سر 6 مہینے لگ جائیں گے۔ کہنے لگے نہیں ہمیں تو 6 ہفتوں میں چاہیے۔ اس نے کہا کہ سر میں رات دن کام کروں گا تینوں شفٹوں میں۔ کر لو، ہمیں کیا، ہمیں تو پیسے دینے، ہمارے پاس پیسہ آیا ہوا ہے، یہ لگانا کہیں نہ کہیں۔ یہ کراچی کے مشرف کے دور میں دیے ہوئے اربوں روپے انہوں نے ضائع کر دیے۔ اس کو ترقی نہیں کہتے۔ آ جاؤ، ترقی یہ ہوگی کہ کراچی میں 100 انٹر کے کالج بنایا گیا، کراچی میں 500 پرائمری کے سکول، کراچی میں 500 ڈسپینسریاں۔ اس کو سڑکوں کو پلیوں کو ترقی کون کہتا ہے؟ احمق لوگ۔ اس لیے ڈاکٹر سلیم حیدر واضح طور سے بتا رہا ہے جب بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا صوبہ بنے گا، ہمارے پاس یہاں کے معاملات آئیں گے، ہم پورا سسٹم کو چینج کر دیں گے، یہ ماڈل صوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کو ترقی ورقی نہیں کہتے، یہ تباہی ہے کراچی کی۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اگر وہاں جا کے وہ پتھارے کو ہٹائیں گے تو پٹھان سے لڑائی ہوگی، ادھر جا کے رکشا کو بند کریں گے چنگچی کو تو سرائکی سے لڑائی ہوگی۔ اب اس پہ سب پہ ملبہ ڈالنا ہے، چونکہ ہم تو اب مہاجر ہی نہیں، ہم تو متحدہ ہیں، ہم تو سب کے باپ ہیں۔ مجھے ایک نظریہ ہم نے اے پی ایم ایس او کا دیا تھا کہ تم مہاجر، ہم سے لوگ پوچھتے تھے تم کیسے مہاجر ہو، تم تو یہاں پیدا ہوئے ہو، تو ہم کہتے تھے ہم اس لیے مہاجر ہیں کہ ہمارا باپ مہاجر ہے۔ لیکن جس دن اس کو متحدہ بنا دیا گیا تو پورا محلہ ہمارا باپ بن گیا۔ ہمیں پورا واضح طور سے کہہ رہا ہوں، ہم مہاجر ہیں، ہم مہاجر قومیت پہ فخر کرتے ہیں، ہم مہاجر قوم کو انشاءاللہ تعالی حقوق دلائیں گے، اور انشاءاللہ اسی شہر میں، اسی صوبے میں، اسی ملک میں، اسی فیڈریشن میں، اس ملک سے باہر نہیں، انشاءاللہ تعالی ایک دن حقوق دلائیں گے۔ اچھا سر، آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا، منزل نہیں رہنما چاہیے، کیا الطاف حسین واقعی رہنما ہیں؟ دیکھیے الطاف حسین کی ایک کریڈٹ ہے کہ اے پی ایم سو کے قیام کے وقت سے وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک رہنما ہیں، انہوں نے بہت سے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، ان سے بہت سے لوگ مرعوب ہوئے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، یہ ایک ان کی بدقسمتی ہے کہ الطاف حسین کا سب سے زیادہ چاہنے والا وہ ہے جس نے کبھی ان کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ بڑی بات ہے۔ سب سے بڑا چاہنے والا وہ ہے جو جلسے گاہ میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔
وہ جان لینے کو تیار ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ان کے سب سے نیکسٹ ٹو بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تاریخ یہ رہی ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ میں الطاف بھائی میرے ساتھ ظاہر کام کیا، اب تو خیر بہت فاصلے ہو گئے، لیکن میں ان کو خدا را وہ اپنے گریبان میں جا کے اور اپنی صف بندی کو درست کریں، ہر خوشامدی کو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ اب انہوں نے اپنے گرد ایسے لوگ جمع کیے ہوئے جو ماضی کے اندر درزی تھے، کوئی چھوٹا بہت ہی چھوٹی تعلیم کے لوگ، کوئی شاعر بن گیا ہے، کوئی دانشور بن گیا ہے، کوئی پتہ نہیں ڈاکٹر بنا پھر رہا ہے۔ وہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے 1 گھنٹہ ڈاکٹری نہیں کی ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو انہوں نے جمع کیے ہوئے، ان کے لندن کے ویزے لگ گئے، ان کے خاندان وہاں، کبھی کبھی الطاف حسین آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر، اور کبھی کبھی اپنے اظہار کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دن وہ کہنے لگے کورٹ کے اندر جب ان پہ بڑا فیصلہ ہوا، انہوں نے کہا کہ آج مجھے احساس ہوا کہ یہ جو میں لوگوں سے حلف لیتا تھا وہ مجھے نہیں لینا چاہیے تھا، وہ ایک غلط کام تھا۔ یہ ان کا ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ڈاکٹر سلیم حیدر نے ودن اے پی ایم سو ان کو منع کیا تھا۔ دیکھیے ضمیر کے ساتھ حلف ہوتا ہے، قرآن پہ کوئی حلف نہیں ہوتا۔ قرآن پہ گینگسٹر حلف لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی، جس نے غداری کرنی ہے اس نے قرآن کے باوجود غداری کرنی ہے۔ پاکستان کی کورٹوں میں روزانہ صبح کو سینکڑوں قرآن اٹھتے ہیں اور جھوٹے اٹھتے ہیں، اور ہم یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب اگر اس کو میرے انٹرویو کو سن رہے ہوں، انہوں نے اس کو اقرار کیا، اس لیے میں نے یہ اظہار کیا ہے کہ کوئی حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی، میں اپنے ضمیر کے ساتھ مہاجر ہوں، میں نے کوئی قرآن کا حلف نہیں اٹھایا ہے، میں نے اپنی تنظیم میں آج تک کسی سے حلف نہیں لیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تیرا ضمیر تجھے گوارا کرتا ہے کہ تو نے اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے، تو اپنے ضمیر کے ساتھ وہ حلف آدمی نہیں چھوڑتا، پاگل ہو جاتا ہے جو اپنے ذہن کے ساتھ بناتا ہے۔ میں نے کوئی حلف نہیں اٹھایا۔ میں نے ودن اے پی ایم سو حلف اٹھانے کی جب کہانی شروع ہوئی تھی، میں نے الطاف صاحب سے اختلاف کیا تھا۔ میں نے کہا یہ حلف کو نہ رکھیں، انہوں نے جب غداری کرنی ہے تو کرنی ہے۔ تو یہ ساری متحدہ، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان اور کراچی اور بہادر آباد اور پی آئی بی اور پی ایس پی اور جتنے حقیقی پقیقی، یہ سب نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم حیدر نے کوئی حلف نہیں اٹھایا، وہ آج بھی مہاجر کاز پر ہے۔ تو الطاف حسین صاحب اس کو سوچیں، ان کے بھی سوچنے کے لیے ہمیں کھل کے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اب پہلے بھی ہم نے کی ہے، تاریخ کو بھی ہم درست کر سکتے ہیں، اپنی قوم کو بھی لے کے چل سکتے ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں ہم۔ سر کیا واقعی الطاف حسین کو خوش آمدی پسند تھی؟ ایسا ریکارڈ تو یہی بتاتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ تھے جتنے بھی جو میرے پاس سے ان کے پاس گئے، جیسے مثال کے طور پہ وہ بیچارہ مرحوم عمران فاروق تھا، یہ خود یہ فاروق ستار، یہ جانتے تھے، فاروق ستار کہتا تھا کہ آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن ساتھ ادھر دے رہا تھا، اندر سے چھپا ہوا تھا، ملا ہوا تھا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ خالد مقبول، یہ تو 3 سال کے بعد اس کا داخلہ ہوا ہے، 1981 میں آیا یہ کراچی، حیدرآباد کے اندر ہوتا تھا یہ۔ تو یہ ان لوگوں کو یہ کائے کے بانی وانی بن گئے، رہنما بنے ہوئے آج کل تو، وہ تو پتہ نہیں قائد بنے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کمپیوٹر کی انڈسٹری، وہ منسٹری چلا رہے ہیں، ان کو آئی ٹی چلا رہے ہیں، ان کو ان سے کہا جائے ذرا 1-2 ٹکے کا نسخہ تو لکھ کے دو، تم نام میں ڈاکٹر لگائے پھر رہے ہو۔ یہ لوگ، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، ان کو مہاجر لفظ کے میم ہے الف جیم رے ڈاکٹر سلیم حیدر نے سکھایا ہے۔ ان سے پوچھو سن 1981 تک تم نے الطاف حسین کا 90 کا گھر دیکھا تھا؟ لیکن چونکہ الطاف حسین نے ایسے بہت جمع کر لیے تھے نادان دوست، الطاف حسین اگر ایک دانہ دشمن کو ساتھ رکھ لیتا تو اس جن حالات کا آج شکار ہے نہیں ہوتا۔ ابھی بھی اس کے سامنے میں کھل کے بات کر رہا ہوں، میں نے اس ایک اور بھی جگہ کہا ہے کہ وہ آج فیصلہ کریں انہیں پاکستان آنا چاہیے، پاکستان آئیں، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ میرا پورا یقین ہے پاکستان کا سارا نظام بھی ہو جاتا اگر الطاف حسین صاحب کی آج تک کی زندگی یقیناً تھی اور ہے اس لمحے تک، ان کو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی تھی۔ کاش وہ پاکستان میں یہ ہمت کر لیتے، وہ نہیں مارے جاتے، ان کی زندگی تھی یہاں تک، اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ سر اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ اے پی ایم ایس کا جو نظریہ تھا
اس سے الطاف حسین نے غداری کی ہے. دیکھیے اے پی ایم ایس او کا جو نظریہ تھا نا وہ ٹوٹل مہاجر قوم پرستی کا تھا, اور اس کے جو 7 8 10 مطالبات تھے ان میں سے کوئی آج تک پورا نہیں ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. البتہ مہاجر قومی موومنٹ کی جو بنیادیں تھیں وہ مہاجر قوم کے لیے نہیں تھی. جب 84 میں انہوں نے یہ تنظیم بنائی ہے اس وقت تک یہ دوسرے لوگوں سے کمپرومائز ہو چکے تھے. تو اب آپ یہ کہو کہ جو ایم کیو ایم کا نظریہ تھا اس سے تو وہ مخلص ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ کوٹا سسٹم تھا. نہیں وہ تو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ 88 میں 70 رکنی 60 رکنی معاہدہ ہوا تھا نا اس میں 39ویں نمبر پہ کوٹا سسٹم تھا. نہیں صرف ایسی بیوقوف بنانا تھا. اب جو اس بات کا تعلق ہے کہ اپنے نظریے سے ہاں بالکل ہے. دیکھیں متحدہ بن گئی نا, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مہاجر نہیں ہے, پورا محلہ ہمارا باپ ہے. ایسے ہی. تو اب جو ہے وہ جو متحدہ ہے وہ نظریہ فراڈ ہے, وہ پریکٹیکلزم ریئلزم سارا فراڈ ہے. آئے میرے سے بات کرے, یہ خالد مقبول بات کرے, فاروق ستار بات کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الطاف حسین نے متحدہ بنائی تو پھر یہ جو متحدہ پاکستان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تنظیم کا نام بدلا نہیں, منشور بدلا نہیں, طریقہ کار بدلا نہیں, افراد بدلے نہیں, سارا کا سارا وہی کھیل چل رہا ہے. اور کوئی ان کا طریقہ, اور جو طریقہ سیاست تھا جو 87 سے تھا کہ کسی طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بنا کے ووٹ ڈبے میں ڈلوا دو اور اس کے بعد حکومتوں میں شامل ہو جاؤ, یہ طریقہ سیاست بدلا نہیں. پی ٹی آئی بنائی, پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو گئے, یہ والی حکومت آئی اس کے ساتھ شامل ہو گئے, عبوری حکومت آئی اس میں شامل ہو گئے, آگے کوئی اور یہاں پہ یہودیوں کی حکومت بن جائے گی اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. تو طریقہ سیاست کیا ہے؟ یہی تو کام وہ کر رہے تھے. بدلا کیا ہے؟ مجھے صرف بدلاؤ بتا دو, نام میں صرف متحدہ پاکستان, باقی تو اور کچھ بھی نہیں بدلا. باقی ایک آدمی کو الگ کر دیا, اس کو بیچارے کو بھی لے لو. جب تم نے کوئی طریقہ کار نہیں بدلا, تم نے منصوبہ بندی نہیں بدلی, تم نے سیاست نہیں بدلی, تم نے منشور نہیں بدلا, تم نے افراد نہیں بدلے, کوئی ایک آدمی کی انٹری ہے ان میں؟ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے, کسی شریف آدمی کو, وہ گینگسٹر سارے کے سارے. تو اس لیے کچھ نہیں بدلا ہے. اس لیے یہ جس طریقے سے جہاں جا رہے ہیں, اور آخر میں ان کے رحم و کرم پہ جو انہیں 87 سے چلا رہے ہیں, 87 سے ان کو چلا رہے ہیں, اب آخر میں آ کے ایکسپوز ہوئے ہیں اس الیکشن کے اندر. ان کے بانیان بھی یہی تھے, یہی بانیان تھے. یعنی کہ 87 جو بعد میں جو 84 کی جو متحدہ بنی ہے نا, مہاجر بنی, اس کے بانیان یہی تھے. اچھا سر, الطاف حسین کو سیاست سے مائنس کرنے کا فیصلہ جو ہوا ہے یہ صحیح تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں پورا جو ہے نا بہت غلط فیصلے کیے ہیں اس نے. اگر کوئی فیصلہ صحیح ہوتا تو یہاں استحکام آ جاتا مہاجروں کے اندر, ان کی سیاست میں, ان کی جو ڈیمانڈز ہے اس میں, کسی چیز میں کوئی استحکام تو آیا نہیں ہے. مہاجروں کا کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا بلکہ نئے مسائل کھڑے ہو گئے. تو اس لیے فیصلہ تو غلط ہے. اب رہ گیا ہے کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ ایک غلط گندا فیصلہ کرتی ہے. اس نے چلو جی ایک آدمی کو مائنس, فار ایگزامپل ایک صاحب کو اس نے مائنس کیا, لیکن اسی کی پارٹی کا جو گندا ایلیمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ میں تو یہ بات 90s سے دیکھ رہا ہوں. انہوں نے آج تک اس قوم کے اندر کسی سیریس, سنسیئر, شریف, خاندانی, پڑھے لکھے آدمی کو سپورٹ ہی نہیں کیا. سپورٹ سے مراد یہ کہ اس سے بات تک نہیں کی ہے. یہ انہیں کرمنلز کو ایک اس میں ڈرائر کے اندر نکال کے اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ صاف ہو گیا ہے. یہ کیسے صاف ہو گیا ہے؟ یہ اتنے جرائم میں گندا ہوا ہے, اس نے اتنی گندے کام کیے ہیں. یہ اگر میں تو کہتا ہوں کہیں پہ خدا نخواستہ کہیں کسی کا قتل ہو رہا ہو, جو آدمی وہاں پہ خاموش بیٹھا ہوا بھی ہو وہ بھی اس میں شریک ہے. تو یہ کیسے, یہ نازک حسینائے قاتل یہ کیسے جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں کہ یہ اب جو ہے شریف لوگ ہو گئے؟ یہ سارے گندے کام کر چکے ہیں. ہاں ان کی فائلیں ان کے پاس ہیں,
ان کی گردن مروڑ کے وہ ان سے غلط کام کرا لیتے ہیں. وہ ہمارے جیسے سمجھدار لوگوں سے جن کا کیریئر صاف ہے, جن پہ ایک ایف آئی آر نہیں ہے, وہ 40 سال کی سیاست کے اندر ان سے کوئی غلط کام نہیں کروا سکتے. صرف ہمارے اوپر ایک دفعہ بغاوت کا مقدمہ بنایا, میری کتاب پہ پابندی لگائی, اب سندھ تقسیم ہونا چاہیے جو الگ صوبے کے مطالبے پر ہے, آج تک پابندی ہے اس میں. تو یہ اس کو لے کے چل سکتے ہیں, لیکن اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, ان دی اینڈ ان کو بات کرنی پڑے گی. سر الطاف حسین کو مائنس کرنے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان بنی, بہادر آباد, پھر پی ایس پی, پھر ان سب کو مرج کر دیا گیا. کیا لگتا ہے آپ کو یہ ابھی تک فلاپ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ابھی ہم نے سنا ہے کوئی عشرت العباد صاحب کو لایا جا رہا ہے, کیا یہ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے, میں ابھی تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اس ملک میں وقتی طور سے تو کامیابی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے بڑے ترانے بجے تھے, پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے تھے. میں نے تو اتنی زندگی میں اتنے دیکھے ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے وہ آپ کو چند دنوں تک تو کامیابی دکھائی دے گی, کسی کی بھی ڈیپتھ نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے, مین چیز عوام میں عزت نہیں ہے, چلیں گے کیسے؟ اور پھر آزمائے ہوئے لوگوں کو بار بار آزمانا, بلکہ وہ تو ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ ہے قول کہ مومن ایک سوراخ سے باہر, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ تو اسی سوراخ سے بار بار ڈسی جا رہی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کرے, اچھا یہ چھوٹے فیصلے کرتے ہیں, آدمی آتا ہے یہاں پہ سال 6 مہینے کی نوکری کرنے کے لیے, وہ ان کو ان کی چکنی چپڑی بات, اچھا وہ یہ سمجھنا یہ جو طاقت, یہ جعلی طاقت ہے. طاقت اس کے پاس ہے جس کے پاس کردار کی طاقت ہے, جو اپنے عوام کو موبلائز کر سکتا ہے, جس کی عوام میں عزت ہے. یہ ان لوگوں کو کسی کو بھی, میں عشرت العباد ذاتی طور سے اچھے آدمی ہیں, وہ یہاں پہ 14 برس گورنر رہے, تاریخ میں اتنا بڑا گورنر کوئی بھی نہیں رہا. قائد اعظم بیچارے تو 14 مہینے گورنر جنرل نہیں رہے, یہ 14 سال گورنر رہے. تو ہر دور دیکھا انہوں نے, سب کے ساتھ کام کیا, تجربہ بہت ہے. لیکن جو یہ خارزار ہے نا, یہ ہلکا کام نہیں ہے. ہم نے 40 سال اس خارزار میں بیٹھے اور آج بھی گراؤنڈ زیرو پر ہیں. ہم بھاگے نہیں ہیں, ہمارے پاس زندگی کے ہر آسائشیں ہمارے لیے موجود ہیں, لیکن ہم اسی زمین پہ رہیں گے, یہیں مریں گے, یہیں لڑیں گے, یہیں حقوق مانگیں گے. ہم کوئی ایسی جھوٹی جعلی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہمیں کوئی پنڈی لائے گا یا اسلام آباد لائے گا. ہم اپنے دم پر سیاست کر رہے ہیں اور اپنی قوم پہ سیاست کر رہے ہیں. منزل حاصل ہو نہ ہو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سر الطاف حسین, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 جو کمال گروپ, پی آئی بی گروپ, فاروق ستار والا گروپ, اور اس کے بعد ابھی عشرت العباد والا گروپ آ رہا ہے, اگر یہ بھی فلاپ ہو جاتا ہے تو کیا مطلب ہے سر, مہاجر قوم نے صرف ایک ہی کو لیڈر مان لیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مہاجر قوم کمیٹڈ ہے اپنی منزل کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی یہاں پر اتنی وگرس قوم کے اندر ایک ابال, ایک ہلچل وہ ہے, صرف ان کو اپنے جو ان کی پاکستان آئے تھے, اصل میں 73 کے آئین نے جو ہے نا وہ اتنی گڑبڑ کر دی ہے, اس نے ایک پاکستان نہیں رہنے دیا ہے. 73 کے اندر پاکستان 4 ہو گئے ہیں, سندھی پاکستان, پنجابی پاکستان, پختون پاکستان, بلوچ پاکستان. تو ہمارا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہو گیا, صوبائی خود مختاری ہو گئی ہے. اور وہ صوبائی خود مختاری اتنی خطرناک ہے کہ صوبائی خود مختاری, یہ تو میں تو کہتے ہوئے ڈرتا ہوں, لیکن آج آپ کے انٹرویو میں اتنی باتیں میں نے کھل کر کی ہیں, آج یہ بھی کر دیتا ہوں. صوبائی خود مختاری اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی دن پاکستان کی کسی صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کر دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, یو این او مداخلت کر دے گا. پتہ نہیں ہے اس اسٹیبلشمنٹ کو, ان کے دماغ اتنے سے ہیں. اگر صوبائی اسمبلی کوئی کہیں کی منتخب اسمبلی کسی علاقے کی ایک مطالبہ کر دے تو یو این کو مداخلت کی دعوت دی جا سکتی ہے. تو اتنا خطرناک کام کیا ہے انہوں نے صوبائی خود مختاری کے ذریعے. تو اور سندھ میں تو میں جب کہتا ہوں کہ پاکستان کے ان 4 صوبوں کو چھوٹا کر کے انتظامی بنیادوں پہ یونٹس بنائے جائیں, وہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان 4 صوبوں میں یہ ایسپائریشن پیدا ہو گئی ہے, کہیں گریٹر بلوچستان, کہیں سندھو دیش, کہیں گریٹر پنجاب, کہیں پختونخوا.
یہ تحریکوں کا دم نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کیا جائے، اور اس کے بعد یہ کام ایسٹ پاکستان کے اندر یہ مطالبہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کے 4 صوبے بنا دیے جائیں. اگر ایسٹ پاکستان کے 4 صوبے ہوتے تو مشرق بنگلہ دیش نہیں بنتا، لیکن نہیں فیصلہ کر سکے، اس کو 1 یونٹ رکھا. تو آج اس پاکستان کو اگر انہوں نے بہت جلد انتظامی یونٹوں میں تقسیم نہیں کیا تو پاکستان کے جغرافیہ کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. یہ صوبے اپنی ایسپائریشن رکھتے ہیں الگ ریاستیں بننے کی، ان کے پاس وہ لٹریچر موجود ہے، ان کے پاس وہ ٹیمیں موجود ہیں. میں پاکستان کا ہمدرد ہوں اس لیے کہ میرے بزرگوں نے 20 لاکھ جانوں کی قربانی. میں جب اس بات کا اظہار کرتا ہوں تو آج میں بہت دکھی ہوں کہ جو کچھ غزہ میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن مجھے میرے عزیزوں کا بھی دکھ ہے، اپنے خاندانوں کا، بزرگوں کا. غزہ میں ابھی صرف 40,000 لوگ شہید ہوئے، تحریک پاکستان میں 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے. وہ تصویریں دیکھو، آپ غزہ کو بھول جاؤ گے. جس طریقے سے وہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے، شاید ہو سکتا ہے غزہ کو پوری دنیا کے دولت مند عرب ممالک اڑوسی پڑوسی خوراک کی روٹی بھیج دیتے ہوں یا بھیج دیں، ان کو ایک روٹی بھی اویلیبل نہیں تھی. اتنے خراب حالات کے اندر 20 لاکھ چھوٹی قربانی نہیں ہوتی، 2 ملین لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. ایسٹ پنجاب سے آنے والی پوری ٹرینیں کٹی ہوئی تھی، پوری ٹرینیں. تو اس کو دیکھیں، ہماری اتنی بڑی قربانی کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. ہمیں اس ملک کے ساتھ محبت ہے، ہم پاکستان کی فیڈریشن پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ایک مضبوط وفاق پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں صرف اس کے اندر اپنے صوبائی معاملات چلانے کے لیے، اپنے بچوں کو نوکریاں، روزگار، تعلیم، تحفظ دینے کے لیے اگر ہم اپنے علاقے کی مینجمنٹ چاہتے ہیں کہ اچھے سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں آئے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا تکلیف ہے؟ جلد سے جلد یہ فیصلہ کرے، ورنہ خدا نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. اچھا سر، آپ جیسے مہاجر قوم کے نظریاتی لوگ اور اس کے ساتھ بہت سے ایسے نظریاتی لوگ گزر چکے ہیں، لیکن یہ ایک دم مہاجر قوم کے اندر کنکٹا، کانا، کمانڈو، یہ یہاں سے یہاں تک کا سفر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، میں تو بہت مشکل ہے جو جواب آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذمہ دار عوام کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کون ہے. دیکھیے، یہاں پہ دو طرف کوئی بھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے آج جیسے عمران خان کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی وہ لوگوں کو اکسا رہا ہے، لیکن اکسانے کے بعد جو ان کو مارتے ہیں وہ تو پھر انتظامیہ مارتی ہے نا، پولیس مارتی ہے، وہ اٹھاتے ہیں تو وہ تو ایجنسیاں اٹھاتی ہیں نا. تو بہنیں اسی طریقے سے ان کو اکسایا تو ہمارے لوگوں نے، جو تنظیم تھی، لیکن بعد میں ماورائے عدالت قتل بھی ہوئے، روپوش بھی ہوئے، لاپتہ بھی ہوئے. تو وہ ساری جو سیریز آف جو پالیٹکس کی ہیں وہ سب کچھ موجود ہے. میں کیسے کسی ایک کو الزام دے دوں؟ سر ایک بہترین قوم تھی، نظریاتی قوم تھی، آج اس بھی قوم کو، اس قوم سے لوگ سیکھتے ہیں، ابھی بھی سیکھتے ہیں، لیکن پھر ایک دم یہ ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری کی طرف یہ قوم سر چلی میں جائے. کھلا آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شرم جھجک نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اپنی قوم کو راستہ دینا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی کچھ عقل دینی ہے. جب تک مہاجروں کے اندر سے سمجھدار، اور جو انہی کے اندر سے ہوں گے، یہ نہیں کہ جی مہاجر چھوڑ دو، مہاجر ایک حقیقت ہے، اب اس کو تسلیم کرنا ہوگا تمہیں. جب تک ان میں سے پڑھے لکھے سمجھدار باعزت جن کے خاندانی ان کو جب تک طاقتور نہیں ہوں گے وہ لوگ، یہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہے گی. یہ کر کے دیکھ لیں، 1000 تجربے کر لیں. میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے، میں اپنا تحریک چلا رہا ہوں. میں روزانہ 150 لوگوں کو نظریاتی بناتا ہوں، ان کو نظریہ دیتا ہوں، وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی حال ہی میں ہمارے ساتھیوں نے مہاجر مزدور لیبر یونٹی فارم کی ہے. تو ابھی ہم نے مہاجر کلچر ڈے فارم کیا ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی سمجھ لے مہاجر لفظ کو پیچھے نہیں ہوگا. مہاجروں کا حق چاہیے، ان کو ان کے وہی حقوق چاہیے جو پنجاب میں پنجابیوں کو، سندھ میں سندھیوں کو حاصل ہیں. اچھا سر، کراچی صوبہ یا کراچی کو الگ ایک انتظامی یونٹ بنانے کا آپ کہاں سے شروع ہوئے؟ 40 سال آپ کی جدوجہد
یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسرے ادارے ہیں جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، ابھی لاسٹ ملاقات کے اندر آپ کے تاجر برادری نے بھی یہ مطالبہ کر دیا، تو سر بڑی دیر نہیں ہو گئی یہ بات سمجھنے میں؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے نا یہاں پہ کراچی کے شہری علاقوں میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، وہ مسلسل یہاں کے وہ نظر انداز کر رہی ہے. اس کے کمپرومائزز ہیں زرداری کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ. وہ ابھی تک بھٹو کی پھانسی کا خراج ادا کر رہے ہیں، وہ بے نظیر کے قتل کا خراج ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو پالا ہوا ہے. وہ ابھی تک ریئلٹی پہ نہیں آ رہے. انہوں نے ایک قوم کی کاسٹ پہ ہمیں تباہ و برباد کر کے، کراچی کو تباہ و برباد کر کے. تاجر برادری جب کھڑی ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں یہاں کراچی کی انڈسٹری تباہ ہو گئی، کراچی کے اندر اب کاروبار نہیں ہے، کراچی میں کوئی تحفظ نہیں ہے، ہر آدمی اپنا گارڈ لیے پھر رہا ہے، ہر آدمی اپنا روزگار خود پیدا کر رہا ہے. بچے ہمارے پرائیویٹ کالجوں میں جاتے ہیں، سرکاری ایک یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی کے بعد دوسری یونیورسٹی کراچی میں نہیں بنی. کراچی میں کوئی اسپتال، وہ جنہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا تھا اس کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک سول اسپتال کے بعد دوسرا سول اسپتال نہیں بنا. اتنی آبادی، جو 35 لاکھ کا کراچی تھا آج 3.5 کروڑ سے زیادہ کا کراچی ہو گیا. تو کراچی پر جو، ہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس آباد ہے، وہ منسٹروں کے بنگلے آباد ہیں، ڈیفنس کلفٹن پورا آباد ہے. تو یہ جو کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری گزارش اس میں کرنے کی یہ ہے کہ بھائی اس کو، کراچی کو اون کیا جائے. اس کی تو تاجر برادری بہت سینسیٹیو ہے اس معاملے کے اندر. بہت عرصے پہلے، کوئی 2-2.5 سال پہلے، کراچی کی تاجر برادری کے سربراہ سراج قاسم تیلی نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا. ان کا بیچارے کا بعد میں انتقال ہو گیا. اب اس وقت جو بھی انہوں نے جنرل صاحب کے سامنے گزارش رکھی ہے، اور انہوں نے خود یہ ایکسیپٹ کیا جنرل عاصم منیر نے، کہ پاکستان کے مسئلے کا حل چھوٹے انتظامی یونٹ ہیں اور ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. میں ایک آخری امید موہوم سی ہے کہ اگر یہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ چاہے اور مہاجروں کی 50 سال کی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا مداوع کرنا چاہے، اور یہ مہاجر جو پاکستان کا سیمنٹ ہیں، یہ پاکستان کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کی زبان اردو پاکستان کی قومی زبان ہے. اگر خدا نخواستہ یہ یہاں ہجرت کر کے نہیں آتے تو ان کی قومی زبان بھی ہجرت کر کے نہیں آتی، تو پاکستان کو قومی زبان بھی نصیب نہیں ہوتی. مہاجروں کے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمیں اس میں حق دیا جائے، اور جس کے لیے اگر یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا چاہتے ہیں، جو کہ ایک حل ہے، پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. کیونکہ یہ دنیا میں سارے ملکوں نے، یعنی تقسیم کے وقت بھارت کے پاس 7 صوبے تھے، آج بھارت کے پاس 35 صوبے ہیں. پڑوس میں دیکھیں نا. پیپلز پارٹی چاہے گی؟ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ لے کہ وہ انصاف کرے گی. یہ کل ہو سکتا ہے. پورے پاکستان کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، صرف سندھ کو تھوڑی کر رہے ہیں، اور ڈیوائیڈ بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ روزانہ پیپلز پارٹی کراچی میں ضلع بناتی ہے. کراچی ایک ضلع تھا، ایک کراچی تھا نا، پھر کراچی 3 ہوئے، پھر کراچی 4 ہوئے، پھر 5 ہوئے، پھر 7 ہوئے. یہ اپنی مرضی کا لیاری ضلع، گڈاب ضلع، وہ کماڑی ضلع، یہ جب ضلع بن سکتے ہیں ڈویژن میں، تو صوبے میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ اگر پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب کا سیکٹریٹ الگ بن سکتا ہے، ہزارہ کا سیکٹریٹ بن سکتا ہے، تو شہری علاقوں کا سیکٹریٹ الگ بنائیں. تو فوری طور سے کہیں نہ کہیں سے اسٹیپ لیں. وفاق یہ کر سکتا ہے. دیکھیے نا، 47 سے لے کے اور 1970 تک، 4 اپریل 1969 جب یحییٰ خان نے کراچی کو ضم کیا ہے سندھ میں، اس دن تک کراچی فیڈرل ٹیریٹری تھا. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کراچی کی فیڈرل ٹیریٹری کو بحال کر دیں ایز اے فرسٹ اسٹیپ. اس کے اندر سندھ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو کریں، ورنہ یہ بلیک میلنگ کا شکار ہوتے رہیں گے. یاد رکھیں، خدا نخواستہ صوبائی خود مختاری کا انہوں نے استعمال کیا، پاکستان کو شدید نقصان پہنچے. بہت بہت شکریہ سر، آج آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھے سلیم حیدر. انہوں نے بتایا کہ پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے اور الگ یونٹس بننے چاہیے. اگر یہ نہیں بنے تو پاکستان کی جو خود مختاری ہے وہ داؤ پر لگ سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.